اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، معینی بے کسا عطائے رسول خواجہ خواجگاں سلطان الہند سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری المعروف سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس وطن عزیز ہندوستان کے بادشاہ اور شہنشاہ ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وطن عزیز ہندوستان پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کی پاکیزہ وجود مسعود کی برکتوں سے پورا ہندوستان فیضیاب ہو رہا ہے۔ یوں تو مسلمان ان کے در سے فیض حاصل کرتے ہیں اور پورا عالم، پوری دنیا ان سے اکتساب فیض کرتی ہے۔ اور مجھے کہہ لینے دیا جائے، سرکار خواجہ غریب نواز کا یہ وہ مقدس آستانہ ہے جو پورے ملک ہندوستان کے لیے ایک فخر اور عظیم انقلابی شخصیت، جس سے پوری دنیا اس ہندوستان کو محبت و عظمت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی اور جانتی اور مانتی ہے، وہ میرے سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک وجہ سرکار خواجہ غریب نواز ہیں۔ یوں تو ہندوستان میں بہت سارے اولیاء کرام آرام فرما ہیں، ہر مقام پر، ہر علاقے میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر قریہ، ہر آبادی میں کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے مقدس مزار پائی جاتی ہے، مگر ان تمام مزاروں میں، ان تمام اولیاء میں، ان تمام ولیوں میں جو شہرت، جو بزرگی، جو افضلیت سرکار خواجہ غریب نواز کو حاصل ہے، یہ انہی کی ذات کا حصہ ہے۔ یوں تو بہت سارے اولیاء کرام اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے کہ وہ دین اسلام کی خدمت کریں، اور انہوں نے بخوبی دین اسلام کی خدمت کی، اسلام کے صحیح طور پر انہوں نے تصویر قوم کے سامنے پیش کی، اسلام کی تبلیغ انہوں نے مکمل طور سے انہوں نے کی، مگر جو خدمات میرے سرکار خواجہ غریب نواز نے کی، ان کے ہاتھوں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی صورت، ان کی سیرت ایسی قوم کے سامنے جھلک کر آئی کہ 1-2 لاکھ نہیں، 90 لاکھ غیر مسلم ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو دیکھ کر، ان کے گفتار کو دیکھ کر
ان کے انداز کو دیکھ کر، ان کے انداز بیان کو دیکھ کر، ان کے خوبرو چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں پر جو اسلام کو قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے، ان کی تعداد 90 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ 1 کروڑ کے قریب ان کے ہاتھوں میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوئے۔ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد، جو سرکار غریب نواز کے توسل سے اسلام کو قبول کیے، اسلام میں داخل ہوئے، ان کی تعداد 90 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی کرامت سناتا ہوں، کرامت بہت بڑی ہے۔ میں اپنے لفظوں میں ان کرامت کے اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں، ذرا میرے سرکار خواجہ غریب نواز کی انمول کرامت، ان کی بے شمار کرامتوں سے ایک کرامت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ راستے میں گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ محبین ہیں، مقربین ہیں، آپ کے مریدین ہیں، آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دیکھا گیا کہ آگ لگی ہے، بہت سارے لوگ اس آگ میں گھی ڈال رہے ہیں، تیل ڈال رہے ہیں، میوے ڈال رہے ہیں، پھل ڈال رہے ہیں۔ آگ کی لو، آگ کی تپش بڑھتی جا رہی ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر جاتے ہیں، رک کر پوچھتے ہیں، بتاؤ یہ آگ کے سامنے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سر کو جھکاتے ہو آگ کے سامنے، کب سے اس کی پوجا کر رہے ہو؟ کب سے اس کی پرستش کرتے ہو؟ ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر کہا، اے آنے والے بابا، ہم اتنی عمر کو پہنچ چکے، بڑھاپے کو میں پہنچ چکا، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں، میری نسلیں اس کی پوجا کرتی ہیں، اور میرے باپ دادا کو میں نے دیکھا، انہوں نے بھی آگ کی پوجا کرتے رہے، آگ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے رہے، اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا، تو میں بھی پوجا کر رہا ہوں۔ آبادی کے سارے لوگ پوجا کر رہے ہیں، ان پوجا کرنے والوں کی تعداد، اس پرستش کرنے والوں کی تعداد، آگ کے آگے سر جھکانے والوں کی تعداد 1 2 نہیں، 40,000 کی تعداد تھی۔ 40,000 کی آبادی کی تعداد، سب مل کر آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اتنے سالوں سے پوجا کرتے آ رہے ہو، کیا یہ آگ تمہیں نہیں جلائے گی؟ کہا، کیسی بات کرتے ہو بابا، یہ آگ ہے آگ، اس کی پوجا ہم جتنے سال کر لیں، یہ جب چاہے ہمیں جلا دے گی۔ کہا، پھر پوجا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اتنے سالوں سے تم پوجا کرتے ہوئے آ رہے ہو، اب بھی اگر یہ آگ تمہیں جلا دے تو پھر پوجا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہا، بابا یہ آگ تھوڑی ہمیں پہچانتی ہے، ہم کون ہیں، ہمیں یہ نہیں پہچانتی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا یہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو، آگ تمہیں نہیں پہچانتی، نہیں جانتی، اور تمہیں جلا دے گی؟ کہا، ہاں جلا دے گی۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے کہا، اچھا میرے کھڑاؤں کو میں آگ کے حوالے کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے تمہاری آگ اسے جلا دیتی ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنا جوتا شریف، اپنا جوتا اٹھا کر اس آگ کے حوالے کر دیا، آگ کے گود میں ڈال دیا، اس جلتی ہوئی آگ کے جب درمیان میں بیچ آگ میں ڈال دیا، ان کا جوتا بسلامت اس آگ کے درمیان رہا۔ آپ نے کہا، اس آگ کے درمیان میں نے جوتے ڈال دیا ہے، اب تمہارے خیالات کیا ہوں گے؟ کیا یہ جوتا جل گیا ہوگا؟ کہا، ہاں جل گیا ہوگا۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے کہا، میرا وہ جوتا ہے جو میرے قدموں سے لگ چکا ہے، تمہاری یہ آگ جلا نہیں سکتی، تمہاری آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ کہا، پھر سرکار خواجہ غریب نواز نے کہا، جوتا نکال لاؤں؟ کہا، نکالیے۔
سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس آگ کے بیچ سے اپنے جوتے کو باہر لایا۔ دیکھنے والوں کی نگاہوں نے دیکھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا جوتا شریف، نہ جوتا جلا نہ جوتے کا سوتا جلا، جوتا بھی محفوظ۔ جب دیکھنے والوں کی تعداد 40,000 کی تھی، 1-2 نہیں 40,000 مجوسیوں کی تعداد تھی، آتش پرستوں کی تعداد تھی، ان 40,000 لوگوں نے دیکھا کہ جب جوتے کا یہ عالم ہے کہ جوتا ڈالا اس شخص نے، اس کے جوتا بھی نہیں جلا اور جوتے کا سوتا بھی نہیں جلا۔ جب جوتے کا یہ عالم ہے تو اس کے بدن سے چھو جائے، اس شخص کے بدن سے ٹچ کر جائے، اس کو دنیا کی آگ جلاتی نہیں۔ تو اس ذات کا عالم کیا ہوگا؟ تو 40,000 کی تعداد نے کہا بابا ہم تجھے خدا کہیں، ہم تیری عبادت کریں یا اس آگ کی عبادت کریں؟ میرے خواجہ غریب نواز نے کہا نہ میں خدا نہ یہ آگ خدا، خدا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، خدا وہ ہے جس نے جلتی ہوئی آگ کو طاقت دی ہے، جلانے کی طاقت دی ہے۔ اس آگ کو جلانے کی طاقت میرے خدا نے بخشی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو، تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم ظفر چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم خیر چاہتے ہو، بھلا چاہتے ہو، تو تم میرے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو 40,000 کی مجوسیوں کی تعداد، 40,000 آتش پرستوں کی تعداد سرکار خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں کلمہ پڑھتی ہے، داخل اسلام ہو جاتی ہے۔ یوں میرے سرکار خواجہ غریب نواز نے اسلام کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیا، دین اسلام کو پورے ہندوستان کے گوشے گوشے چپے چپے پر میرے آقا غریب نواز نے پھیلا دیا ہے۔ حضرات یہ ان کے احسانات پورے بھارت میں ہے، اسلام کی خوشبو ہر گھر تک پہنچ گئی، دین اسلام کی مہکتی ہوئی یہ خوشبو ہر گھر تک پہنچانے والی ذات کا نام سرکار خواجہ غریب نواز ہے۔ اور ان کی اتنی کاوش، اتنی محنت اسلام کو پھیلانے میں رہی ہے۔ آپ نے بڑی مصیبتوں کا سامنا بھی کیا، تکلیفیں بھی جھیلی، مگر آپ نے اپنی کردار، اپنی کیریکٹر، اپنے اخلاق سے اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور بڑے سے بڑے شورما آئے اور ان سے جو بھی ٹکرانے کی کوشش کی وہ پاش ہو گیا، مگر میرے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنے موقف پر استقامت کے ساتھ ڈٹ کر رہے۔ جب محمد غوری جب پورے لشکر کو لے کر اس بھارت میں پرتھوی راج کے ساتھ مقابلے کے لیے آ کر واپس جا رہے تھے، یہاں آ کر مقابلہ کئی مرتبہ انہوں نے کیا محمد غوری نے، اور پھر یہاں سے شکست کھا کر جا رہے تھے، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنے ماننے چاہنے والوں کے ساتھ ہندوستان راجستھان آ رہے تھے۔ راستے میں محمد غوری کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہا یہ صوفی لوگ، یہ مسلح، یہ تسبیح کے دانے، یہ لوٹے لے کر یہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم جا رہے ہیں بھارت جا رہے ہیں، ہندوستان جا رہے ہیں، راجستھان جا رہے ہیں۔ کہا تھا محمد غوری کے ماننے والوں نے، ان کی فوجیوں نے کہا تھا، ان کے لشکر کے لوگوں نے کہا تھا، کہا سنو سنو ہم وہاں ٹکرا کر آ رہے ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے کہا تھا سنو سنو تم اپنی طاقت کی زور پر آئے تھے ہندوستان اسلام پھیلانے کے لیے، تم اپنے بازوؤں کی طاقت لے کر آئے تھے، تم تلوار لے کر آئے تھے، تم تیر لے کر آئے تھے، تم برچھی و نیزہ لے کر آئے تھے، تم اپنی طاقت کے بل پر آئے تھے، اپنی فوج لے کر آئے تھے۔ میں فوج نہیں، مصطفیٰ کی دعا لے کر آ رہا ہوں۔
اپنی نبی کی دعا ہے، میرے مصطفیٰ کی بشارت ہے، معین الدین جاؤ اور اسلام کا پیغام ہندوستان کی گلی کوچوں میں پھیلا دو، اسلام کو پورے ہندوستان میں پھیلا دو، دین اسلام کو عام کرو، اسلام کا چرچہ، اسلام کی تبلیغ کرو۔ کہا محمد گوری کے ماننے والوں، محمد گوری کی فوجیوں، لشکروں، تم جاتے ہو جاؤ، میں ہندوستان اس لیے نہیں جاتا کہ واپس آؤں گا، میرے نبی نے کہا ہے معین الدین جاؤ، میں نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کر دی، میرے رسول نے، میرے نبی نے، میرے آقا نے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، میرے پیغمبر نے مجھے ہندوستان کی شہنشاہی عطا کی ہے، میں جا رہا ہوں ہندوستان، وہاں سے واپس نہیں آؤں گا، وہاں صبح قیامت تک لیٹنے جا رہا ہوں، واپس آنے نہیں جا رہا ہوں۔ ہوا یہی، یہ وہ ہندوستان ہے جس کے سینے پر، جس زمین کے سینے پر سرکار خواجہ غریب نواز آرام فرما ہے۔ حضرات محترم، بس میں اپنی اخیر بات کہوں گا، تمام سنی جنتی بریلوی مسلمانوں سے خاص کر میرا پیغام ہے، آپ ہوشیار ہو جائیں، آپ باخبر ہو جائیں، اب اپنے آپ کو بیدار کر لیں۔ مزارات اولیاء پر آج غیروں کی نظریں چڑھتی جا رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے حضرت سیدنا اس اللہ کے مقدس ولی جن کے مزار کو ظالموں نے ڈھا دیا، غیر کے اشارے پر ان کے مزارات کو ڈھایا گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس مزار کو ظالموں نے زمین بوس کیا اور پھر ان کے جسد اقدس کو مزار سے باہر نکالا، کسی نامعلوم جگہ پر لے کے جا کر دفنایا۔ ان کے جسم اقدس کی بے حرمتی آج انگریز کے اشاروں پر، آج یہود و نصارہ کے اشارے پر، آج اسلام کے اکابرین اور ہمارے اسلاف پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس وطن عزیز ہندوستان کے مقدس مزارات پر بھی غیر کی نظریں اٹھتی جا رہی ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمیں ضروری ہے ہم اپنے اسلاف، ہم اپنے بزرگان دین کے مزارات کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے تیار رکھیں اور ان کی تعلیمات کو نوجوان نسل میں منتقل کرنے کی کوشش کریں، انہیں بتائیں ان بزرگان دین کی خدمات کیا رہی ہیں، ان اکابرین و صوفیاء کرام کی، ان اولیاء کاملین کی خدمات کیا رہی ہیں، ان نوجوان نسل کے اندر داخل کی جائیں، ان کو سمجھائی جائیں کہ بزرگان دین ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں، ان کے احسان کو ان کے سامنے رکھا جائے۔ حضرات، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ٹی وی اینکر اس نے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شان میں بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی دریدہ دہنی کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ اس نے سرکار خواجہ غریب نواز کے شان میں توہین کی، ان کی بے ادبی کی، گستاخی کے کلمات بکے، اور اس کی گستاخی اتنی تیز اور تند و تیز الفاظ میں ہے جس کو عاشق خواجہ غریب نواز سننے کے بعد کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرات، ہر سال ہر صوبہ سے، ہر ضلع سے، ہر سنی بریلوی مسلمان اور یہاں تک کہ غیر بھی ان کے مزار پر جانے کا دعویٰ کرتے ہیں،
کہ ہم بھی ان کے مزار پر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان کی وطن عزیز ہندوستان کے ملک عزیز ہندوستان کے وزیر اعظم بھی وہاں پہنچتے ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے تمام مذاہب کے لوگ ان کے آستانے پر پہنچ کر اپنی منتیں اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، اور پھر خواجہ کے کرم سے ان سب کی فریادیں قبول ہوتی ہیں، سب کی حاجتیں براتی ہیں۔ جب سب کی حاجتیں وہاں پوری ہوتی ہیں، پھر ایک شخص باہر نکل کر اس جھنڈ سے باہر نکل کر ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور جانے والے وہاں منتیں مانگنے والے وہاں حاجتیں پیش کرنے والے، کیا ان میں کوئی بیداری آئی؟ کیا انہیں اس کی یہ ہوئی کہ اسے ٹی وی کے اس چینل سے اسے باہر نکالا جائے؟ آج ہم پریشان ہیں، تمام مسلم، تمام قوم مسلم، تمام عاشقان خواجہ نواز پریشان ہیں۔ حضرات، ہمیں ضروری ہے ہم اس پر سختی کے ساتھ ہم اپنی بزرگوں کے مزارات کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور جن جن تنظیموں نے اس میں آگے بڑھ کر اپنا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور باقی کے اللہ تعالیٰ حوصلے بلند عطا فرمائے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر اپنے بزرگوں کے مزارات کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ کر رہیں۔ دیکھیں، یہ وہ بزرگان دین ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک لائحہ عمل پیش کرتی ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اپنے اکابرین سے جڑے رہیں، اپنے علماء سے قریب رہیں، اور دین کی باتیں سمجھیں اور سنیں۔ اور آخر میں میری گزارش اپنے ہندوستان، اس وطن عزیز ہندوستان کے ملک عزیز ہندوستان کے وزیر اعظم سے میری گزارش ہے کہ آپ اس شخص کے خلاف آپ کڑی سے کڑی کارروائی کریں، سخت سخت اس کے خلاف کارروائی کریں، اور اس کو ٹی وی چینل سے اس کو باہر نکال دیں، تاکہ جو قوم میں بے چینی ہے، تمام مذاہب میں، تمام مکتب فکر کے لوگوں میں بڑی بے چینی سی آ گئی ہے، اور یہ بے چینی دور ایسے ہی ہوگی کہ اس کو ٹی وی چینل سے باہر کر دیا جائے، تاکہ یہ میرا ایک ناقص مشورہ ہے، آپ تسلیم کر لیں تو بہت بڑی بات ہے کہ اس سے ہر طبقے کے لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اس کو باہر نکالا جائے، اس کی گستاخی، جہاں وقت کا وزیر اعظم بھی جا کر چادر پیش کرے، اور جتنے بھی وزیر اعظم ہوئے وہ سب کے سب وہاں پہنچ کر اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں اور اپنی چادر کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اس مقدس دیار کی بے حرمتی، اس مقدس آستانے کی گستاخی، اس مقدس ذات کی شان میں بے ادبی کے الفاظ، یہ کبھی بھی چاہنے والے، ماننے والے برداشت نہیں کریں گے۔ اور میری گزارش ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس کے خلاف کارروائی کریں اور اس کو ٹی وی کی چینل سے باہر نکالیں۔ اور میں تمام مسلمانوں سے کہوں گا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی چل رہا ہے، اس کا بھی پاس و لحاظ رکھتے ہوئے آپ کام کریں، کہیں آپ جذبات نہ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر اور آپ اپنی آواز کو بلند کریں، آواز کو رکھیں۔ بس میری گزارش یہی ہے کہ تمام مسلمان آپ اپنے الفاظ میں، اپنے لفظوں میں اپنے عشق کا اظہار کریں، اور گستاخی کرنے والے کو آپ کڑی سزا دینے کے آپ آواز بلند کریں، اور ہماری حکومت ہمارے مطالبے کو پورا کرے، ہماری حکومت ہمارے مطالبے کو پورا کرے، ہمارے ڈیمانڈ کو پورا کرے، تو اس ٹی وی چینل میں جو اینکر ہے اس اینکر کو باہر کرے۔ ہماری گزارش یہی ہے۔
میں تمام سنی مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جہاں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں وہاں قانون کا پاس و لحاظ رکھیں، کیونکہ ہمارے سنویدھان، ہمارے قانون نے جہاں ہمیں اس آواز کو بلند کرنے کا حق دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار خواجہ غریب نواز کی عقیدت و محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی پاکیزہ روح کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب عطا فرمائے، ان کے صدقے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔